آداب دوستو، میں ہوں ایم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین جنگ کی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ عالمی طاقتوں کی ناجائز اولاد اسرائیل ان دنوں غزہ پٹی پر قیامت ڈھا رہا ہے۔ پے در پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں غزہ پٹی کے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور شہر خان یونس کی طرف دوڑ رہے ہیں تاکہ کہیں سے پناہ مل جائے۔ تاہم اسرائیل کی اس جارحیت پر کوئی منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں اور کچھ بولنے کے لیے بھی کوئی راضی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں معصوم لوگ جو پہلے فلسطین کو دہشت گرد بتا رہے تھے، اب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ غزہ کی آہ و بقا کس طرف ان کا دھیان بٹا رہی ہے اور اصل میں دہشت گرد کون ہے۔ دوستو، اس معاملے پر پیش ہے ہمارے نمائندے محمد فاروق کی یہ خاص رپورٹ۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی بربریت جاری ہے۔ یہاں سے نکل جانے کی دھمکی کے بعد فلسطینی ریاست کے شمالی حصے سے لوگ جو ہاتھ لگا اسے لے کر کسی بھی طرح یہاں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ غزہ کے لوگوں کا بڑا عوامی سیلاب شہر خان یونس پہنچ رہا ہے۔ تباہ شدہ بے یار و مددگار لوگ خوف کے عالم میں خان یونس شہر پہنچ رہے ہیں۔ اس شہر میں تقریباً 4 لاکھ گھر موجود ہیں، لیکن راتوں رات یہ شہر 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو پناہ دے رہا ہے۔ یہاں کے خلیل وسائل تیزی سے ختم ہونے کے در پر ہیں۔ یہاں کے حالات تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر جانب اندھیرا ہے۔ غزہ میں لوگ بموں کا مقابلہ تو کر رہے ہیں، لیکن بھوک و پیاس سے مر جانے کا خدشہ باقی ہے۔ یہاں کی پچھلی جنگیں کتنی ہی بری کیوں نہ رہی ہوں، لیکن اب کی مرتبہ حالت جداگانہ ہے۔ اب لوگ اسرائیلی حملے سے بچ رہے ہیں تو دوسری جانب بھوک سے مر رہے ہیں، جو ایک حقیقت ہے۔ انسانوں کا سمندر سرحد کو بہا لے جانے کے لیے بےتاب ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تباہی اور افراتفری کا ماحول ساری دنیا کے ترقی پسند ملک ضرور دیکھیں گے۔ تب مورخ اسرائیل کو دہشت گرد ضرور لکھے گا۔ اسرائیل کی وحشی جارحیت جاری ہے۔ مظلوم نہتے فلسطینی جرم ناکردہ کی سزا بھگت رہے ہیں۔ گھر مسمار ہو رہے ہیں، اقربا شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ سردی کے اس موسم میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، لیکن اقوام متحدہ سمیت کسی ملک اور انسانی حقوق کے علمبردار کے کان پر جوں تک نہ رہیں۔ اس موقع پر بے حسی بے شک قابل مذمت ہے، لیکن مظلوموں کو قصوروار قرار دینا اس سے کہیں زیادہ قابل مذمت اور خبیث فعل ہے۔ اس موقع پر عالمی طاقتوں نے جس طرح اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کی حمایت جاری رکھی ہوئی ہے، وہ امت مسلمہ اور بالخصوص عرب ممالک کے منہ پر تماچا ہے۔ امریکہ نے حماس کو خبردار کیا کہ وہ پرتشدد کارروائی روکے، اور ایک جرمن وزیر کے خیال میں تو اس ساری کارروائی کا ذمہ دار ہی حماس ہے۔ اگر مسلمان ہونا جرم ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا جرم ہے، اپنا دفاع کرنا جرم ہے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جرم ہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا جرم ہے، تو یقیناً حماس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ امت مسلمہ، جس کی آبادی 1 ارب سے متجاوز ہے، 56 آزاد مسلم حکومتیں اور عرب حکمران جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ان کی بے حسی اور مجرمانہ خاموشی شاید اسرائیلی حملوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ 22 عرب ممالک کی طرف سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف پیش کی جانے والی قرارداد امریکہ اور برطانیہ نے مسترد کر دی، لیکن عرب ممالک نے کیا کیا؟ اگر غیرت کی تھوڑی سی مقدار بھی ہوتی تو تمام مسلمان ممالک متحد ہو کر اقوام متحدہ کی رکنیت سے مستعفی ہو جاتے۔ اس وقت غزہ پٹی کی حالت ابتر ہے۔ خون کی بہتی ندیاں، اشرف المخلوقات کے تڑپتے لاشیں، چہار سو پھیلی ناگوار سی بارود کی بو، چیخ و پکار، آہ و بقا، دھوئیں کے چھائے بادل، جلتی ہوئی گاڑیاں و املاک، سہمے ہوئے لوگ، گولیوں کی تڑتڑاہٹ، میزائلوں کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں، ہر طرف پھیلی تباہی جس میں معصوم کلیاں بھی مسلی جا رہی ہیں، حوا کی بیٹیاں بھی دم توڑ رہی ہیں، اور ابن آدم بھی اپنی جانیں قربان کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل کے فلسطین پر ڈھائے جانے والے مظالم کو قلم بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہ تمام منظر دیکھ کر
ہر ذی شعور کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ نیل تا فرات اسرائیل کا یہودی خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ صہیونی اب بوکھلا چکے ہیں اور نہتے فلسطینیوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے حملوں سے واضح ہو رہا ہے شاید وہ اپنے خواب کی تکمیل کے لیے اب آخری جتن کر رہا ہے۔ غاصب اسرائیل کا یہ خواب شاید کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو، لیکن اس کا یہ پروپیگنڈا تیزی سے جاری ہے جس میں اس کا سب سے اہم رول میڈیا ادا کر رہا ہے، کیونکہ دور جدید میں میڈیا ایک ایسا اہم ہتھیار ہے جس کی مدد سے انسانوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے میڈیا پر صرف 3 کمپنیاں راج کر رہی ہیں۔ مستقبل میں جو بھی جنگ لڑی جائے گی وہ لوگوں کے شعور اور ذہنوں سے لڑی جائے گی، جس میں میڈیا اہم رول ادا کرے گا۔ اب یہاں اسرائیل کی فلسطینیوں پر یہ الغار تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، جس میں بھاری اور ایٹمی ہتھیاروں کی مدد سے دنیا تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر یہ سوال بھی ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا تیسری عالمی جنگ سے دنیا مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی؟ غزہ پر اسرائیلی درندگی جاری ہے، غزہ پر میزائل داغے جا رہے ہیں، ہماری فلسطینی بہنیں اور مائیں ہماری راہ تک رہی ہیں اور ہمیں بلا رہی ہیں کہ محمد بن قاسم کہاں گیا، جو ایک خاتون کی پکار پر راجہ داہر کو نیست و نابود کر گیا تھا۔ آج مسجد اقصی پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے جو اسے صہیونیوں کے قبضے سے آزاد کروائے۔ آج فلسطین کے لوگوں کی امید بھری نگاہیں امت مسلمہ کی طرف دیکھ رہی ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس، کوئی نہیں بولے گا، کوئی مدد کو نہیں آئے گا، کیونکہ یہ قوم سو چکی ہے اور خواب غفلت میں ہے۔ تمہیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا، باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے خود کو ہی قربان کرنا ہوگا، کیونکہ امت مسلمہ کے احساسات دم توڑ چکے ہیں۔ وہ یہ بھول چکی ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے گی تو پوری امت کو تکلیف ہونی چاہیے تھی، لیکن حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ شاید اسی لیے مسلم امہ کا خون سستا ہو چکا ہے، جب چاہے بہا دیا جائے، چاہے وہ عراق کے مسلمان ہوں یا پھر فلسطین کے باسی ہوں۔ مسلمانوں کو بیدار ہونا ہوگا، اپنی آنکھیں کھولنا ہوں گی اور اپنے دشمن کو پہچاننا ہوگا۔ اگر ہم خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے تو دشمن وار کرتا جائے گا، مسلمانوں کا خون بہتا جائے گا، ہم ذلیل و رسوا ہوتے جائیں گے۔ پھر ایسا ہوگا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس سے پہلے کہ یہ نوبت آئے، ہمیں متحد ہو کر آپس کی نفرتوں کو مٹا کر کفار کی چالیں انہی پر الٹانی ہوں گی اور دنیا کو باور کروانا ہوگا کہ ہم کل بھی ایک تھے اور آج بھی ایک ہیں۔ افسوس، بلکہ بے حد افسوس اس بات کا ہے کہ فلسطین کی موجودہ صورتحال پر کوئی عرب لیگ ہنگامی اجلاس نہیں بلایا گیا اور عرب ممالک اسرائیل کے خلاف ایک مذمتی بیان بھی جاری نہ کر سکے۔ بے حد افسوس اس بات کا ہے کہ فلسطین کے پڑوسی ملک جارڈن کی سرحد پر جب بے یار و مددگار فلسطینی پہنچے تو جارڈن حکمرانوں نے سرحد کا دروازہ تک کھولنے سے انکار کر دیا۔ نہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب ہم مسلمان متحد ہو جائیں گے اور زبانی جمع خرچ کرنے کے بجائے کچھ عمل بھی کریں گے، نہ جانے کب وہ وقت آئے گا۔ لیکن اس سارے مسئلے پر یہ شعر صادق آتا ہے، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں، ایک بستی کے جسے فلسطین کہتے ہیں۔ بڑی دکھ کی بات ہے آج جو ہے اسرائیل جو ہے جس طریقے سے جو بربریت کا جو احساس جو کر رہا ہے آج فلسطین کے اندر، اس معصوم بچے جو ہے دودھ کو بلبلا رہے ہیں آج، اور لائٹ بھی کاٹ دیا، وہاں پر پانی بھی خود کاٹ دیا ہے، ہر چیز سے جو ہے محروم کر کے رکھ دیا ہے وہاں پر۔ اوپر سے جو ہے انہیں آتنکوادی کا جو ہے اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے۔ اس میں بڑا آتنکوادی تو جو ہے اسرائیل ہے، اور سارے عرب ممالک، ساری دنیا کے مسلمانوں کو آج سبق ہے آج ہمارے واسطے۔ آج کیا حال بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، آج جب ایک نئے ہوئیں گے تو آئندہ بھی جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہمیں آنے والی نسل کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور کبھی ہم کو جو ہے ہماری آنے والی نسل بھی جو ہے ہم کو معاف کرنے والی نہیں ہے یہ۔